السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 کا مطالعہ کریں گے۔ میری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے سیدی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں۔ اور میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ جیسے کروڑوں لوگ ہیں جو تھوڑا پڑھنا جانتے ہیں اور ہچکچاتے ہیں اور نفس کی پیروی کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھنے کے قریب بھی نہیں جانا چاہتے ہیں۔ شیطان اور نفس کے چکر میں ہم اور عمل بھی تو کیا کہیں، عمل بھی نہیں ہوتا ہم سے، اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں ایک آیت دو آیت معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہمیں اچھا پڑھنا بھی آ جائے گا اور اللہ ہم سے کیا کہتا ہے ہمیں سمجھ بھی آ جائے گا، اور ہمیں سمجھ آ گیا تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اور گناہ سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کے جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسری کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصل حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام پر ہونے والے انعام کی یادگار قائم کرنا سنت ہے۔ فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ البتہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملایا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر جو انعام الہی ہوا اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا سنت ہے، اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم کرتے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک و مولا سے دعا ہے، مالک و مولا ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پڑھنے میں جو بھی لغزش اور ساون قصدن لفظاً معنن غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما۔ الہ العالمین ہمیں اور ہماری قوم کے نوجوان مرد عورتوں کو نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی اور ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھ میرے مولا تمام مسلمان عالم کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ، اور جب دنیا سے اٹھانا مولا ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھانا۔ یا رب ذوالجلال ہماری کوششوں میں رنگ بھر دے، ہم کوشش کرنے کے عادی بن جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔